ظالم کی صف میں نہیں آنا چاہتا اور کوئی خود ظالم بن جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو خود ظالم کی سپورٹ کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کچھ ظالم کا کیس لڑے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کچھ ظالم کا صرف ساتھی بننے خالی ہاں ہی تو کرنے کی بس ہاں کر کے جا کے مدینے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے. تو بھائیو یہ ایک پیغام ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے امر پر کوئی کسی قسم کا بھی ہم سودا نہیں کر سکتے، فروخت نہیں ہو سکتے. تو اب میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اب عدل کے ساتھی بنے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کامل اکمل شریعت لے کر آئے ہیں. آپ کی زندگی موجود محفوظ مکتوب ہے، اس کو سامنے رکھ کر آپ لوگ اور چیزوں کے لیے تو ہڑتالیں بھی کرتے ہیں اور کتنے آپ اس پٹیاں بھی باندھتے ہیں. آپ لوگ کیوں نہیں اس کی کوشش کرتے ہیں؟ ہماری عدالتیں وہ ہمارے لیے ہمارے چشمے ہیں، ہماری عدالتیں ہمارے ڈیم ہیں. دیکھو کیا کہہ رہے تھے، پانی خشک ہو رہا ہے، کیا سالی آ جائے گی، اللہ نے بارشیں کر کے لو 20 سال کے لیے اور موج کرو. یہ مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے آسمانوں سے، لیکن اگر نیچے ظلم ہو رہا ہو تو آسمان بھی بنجر ہو جاتا ہے. تو ہمارے چشمے تو آپ لوگ ہیں، ہمارے جھرنے آپ لوگ ہیں، ہماری ندیاں نالے، ہمارا راوی سو جائے، چناب سو جائے، سندھ سو جائے، ستلج سو گیا، بیاس گم ہو گیا، اللہ کی قسم ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمارا رازق اوپر موجود ہے، وہ پانیوں کا محتاج نہیں کھلانے کے لیے، وہ ہواؤں کا محتاج نہیں دینے کے لیے. کسی چیز مچھلی کے پیٹ میں یونس کو پال کے دکھایا، کنویں میں یوسف کو پال کے دکھایا، اور آگ کے ڈھیر پر ابراہیم کو پال کے دکھایا، صحرا میں بنی اسرائیل کو بٹھا کر پال کے دکھایا. وہ پالنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں. جنت میں بغیر اسباب کے پال کے دکھائے گا. پوری زندگی دے گا، لمبی زندگی دے گا، ابدی زندگی دے گا. موت مار دے گا، جوانی ختم کر دے گا، بڑھاپا ختم کر دے گا، غم ختم کر دے گا، نفرتیں ختم، پیشاب ختم، پخانا ختم. اور پھر کہے گا بیٹھ جاؤ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو، آج میں تمہیں راضی کروں گا جیسے تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا. کئی خود ایسے جیسے ڈال کے پی رہے، کئی ایسے ہوں گے جو خود ڈال کے پی رہے ہوں گے. یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. کئی ایسے ہوں گے جن کو غلام پیش کریں گے، خدام پیش کریں گے، بیویاں پیش کریں گی، حوریں پیش کریں گی، فرشتے پیش کریں گے. ویسقون فیھا کاسا کان مزاجہ زنجبیلا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جہاں ساقی خود اللہ بن کر آئے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. آؤ آج میرے ہاتھ سے پیو، اللہ کے ہاتھ سے پیو. ہاں آپ لوگ یہ بازی لے جا سکتے ہو، آپ لوگ یہ بازی لے جا سکتے ہو. اللہ کے ہاتھوں سے اللہ کی قسم آپ پینے والے بن سکتے ہیں. عدل کو زندہ کر دیں، روٹی سے بے نیاز ہو جائیں، اولاد سے بے نیاز ہو جائیں. کا رازق اللہ ہے. اس تخت کو عبد الملک نے، مروان نے اور ولید نے اور سلیمان نے خون سے رنگین کر دیا، جس کے پائے کے نیچے 1.25 لاکھ انسانوں کی کھوپڑیوں کو حجاج بن یوسف نے دفن کیا. اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز بیٹھے، اسی تخت پر جس تخت کو مروان سے لے کر سلیمان بن عبد الملک تک خون ہی خون سے نہلا دیا گیا تھا، اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز بیٹھے. وہی بنو امیہ ہیں، وہی اقتدار ہے. یہ ملتان بھی شخص کی بات اس کی حکومت کے زیر اثر ہے. نیپال پر کشمیر تک اس کا پھریرا لہرا رہا ہے، کاشغر تک، سینیگال، چاڈ تک، جنوبی فرانس، پرتگال، سارا اسپین. اتنی بڑی سلطنت پر وہ دمشق میں بیٹھ کر حکومت کر رہا ہے. اتنے بڑے دائرے میں ظلم ہی ظلم پھیلا ہوا تھا. اس کو ٹوٹل 2 سال 2 مہینے اور 4 دن حکومت کرنا ملا، لیکن دمشق سے لے کر کاشغر تک سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، زکات لینے والا کوئی نہ بچا. ہاں لیکن اپنے آپ کو ذبح کر دیا. یہ عمر وہ تھا جب یہ گورنر مدینہ سے تو 60 اونٹوں پہ ان کے صرف کپڑے لادے، صرف کپڑے لادے جاتے تھے 60 اونٹوں پر. اور جب یہ خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، تو ان کی عید کے موقع پر ان کے بچوں نے 12 بچے تھیں، 12 بیٹیوں اور بچوں نے ماں سے کہا عید کا موقع آ رہا ہے تو ابا سے کہو ہمیں کپڑے لے کر دے. تو عمر بن عبدالعزیز سے ان کی بیوی نے ذکر کیا، فاطمہ بنت عبد الملک. دنیا کی تاریخ میں دنیاوی لحاظ سے اس سے بڑی خاتون آج تک تو پیدا نہیں ہوئی، بعد میں شاید ہو جائے تو پتہ نہیں.
اس کا دادا بادشاہ، اس کا باپ بادشاہ، اس کے 4 بھائی بادشاہ، اس کا خامن بادشاہ، یہ 7 نسبتوں سے شہزادی بنی ہے۔ تو فاطمہ نے بات کی حضرت عمر سے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ عمر نے کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی، 60 اونٹوں پہ کپڑے لدوانے والا انسان 3 بر اعظم پر حکومت کرتے ہوئے کہتا میرے پاس پیسے کوئی، یہی تو موقع ہوتا ہے جب غلط سے قدم چلتے ہیں، غلط قدم اٹھتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، آپ ایسا کریں اگلے مہینے کا وظیفہ پیشگی لے لیں، میں اس سے کپڑے سی لیتی ہوں اور چولہے کا خرچہ میں گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا دوں۔ کہنے گا ہاں یہ ٹھیک۔ تو اپنے خزانچی کو بلا کر ارشاد فرمایا بھائی ہمیں اگلے مہینے کا خرچہ پیشگی دے دیا جائے، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے۔ تو خزانچی نے کہا آپ اگلے مہینے زندہ رہنے کی لکھ کر ضمانت دے دیں، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر پر مہر لگ گئی، چپ، ایک لفظ نہیں بولے اور اٹھ کے گھر آ گئے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہ بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ عید کا موقع آیا، بنو امیہ ملنے کے لیے، بنو امیہ جیسا دنیاوی طور پر کوئی خاندان ہے، دنیاوی لحاظ سے جو انہوں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، تو آئے سارے ملنے کے لیے، تو بیٹے بھی آئے ملنے کے لیے، وہ اسی طرح اپنی اولاد کو دکھ دے کے راضی ہو سکتا، تو آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ تو کہنے لگے میرے بچوں تمہیں آج دکھ تو ہو رہا ہوگا کہ ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کر دیے۔ تو ان کے بیٹے عبد الملک کہنے لگے ابا آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نو فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر